ہے کہ ہمارے والد کا تعلق، ہم سبھی کا تعلق رائے بریلی سے ہے، اور اس سے پہلے ہماری جب دادی ہماری ختم ہوئی تھی 2015 میں، تو سونیا جی ہمارے گھر آئی تھیں، بہت دیر رہیں بھی گھر میں، تمام جتنی ہمارے یہاں عورتیں مہیلائیں ہیں سب کے ساتھ وہ بیٹھی پون گھنٹہ غالباً if I'm not wrong. تو مجھے یہ امید تھی کہ اگر وہ میرے شہر میں آ رہے ہیں اور خاص طور سے میرے گھر کے پاس سے ان کا قافلہ نکل رہا ہے، تو مجھے لگا کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ آئیں گے، کیونکہ منور رانا صاحب نے جتنی خدمات کی ہے اردو زبان کی اور اس ملک کو ریپرزینٹ کیا ہے باہر جا کے، تو مجھے لگا کہ نہیں، اتنا معمولی اسپیڈ بریکر نہیں ہے منور رانا کہ وہ ان کے قافلے کو روک نہ پائے یا دھیما نہ کر پائے، لیکن مجھے شاید احساس ہو رہا ہے کہ میرے والد نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا، ورنہ ان کا رکنا تو بنتا تھا۔ لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کی دادی کا انتقال ہوا تھا تو وہ سونیا گاندھی آئے تھے، لیکن راہل گاندھی نہیں آئے آپ کے والد کے انتقال پر۔ ہاں، حالانکہ تب بھی نہیں آئے، اور اب تو میرے والد خود بھی نہیں رہ گئے، کیونکہ میرے والد کو بڑا ایک زمانے میں بڑی مخالفت بھی ہوئی، انہوں نے ایک وہ نظم نکال لی جو سونیا گاندھی پہ، انہوں نے سونیا گاندھی جی پہ لکھی تھی، تو اس کے چکر میں بڑے الزامات بھی لگے کہ درباری ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو فضول میں وہ میرے والد جھیلتے رہے سارے، کیونکہ ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، تو کم سے کم یہ سوچ لیتے کہ نہیں، انہوں نے جو شاعر چلا گیا اس نے مطلب ہماری والدہ کے لیے ان کی شان میں ایک غزل کہی، وہ بھی ماں کے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو میرے والد نے جو نظم لکھی تھی، بہت مطلب اس کے جو معاملات اتنے لاجواب تھے، اس میں جو لائنیں انہوں نے لکھی تھیں کہ اس میں ایک مطلب بھی تھا، ایک مصرع یہ تھا کہ اب میری یہ تقدیر تو بدلی بھی نہیں جا سکتی، میں وہ بیوہ ہوں جو اٹلی بھی نہیں جا سکتی۔ تو کسی ماں کی ذاتی زندگی کا بھی غم لے کے ایک شاعر اپنے قلم سے لکھ رہا ہو، تو اس شاعر کے گزر جانے کے بعد بھی اگر اس پرٹیکولر ماں کا بیٹا یہاں نہ رکے تو دیکھیے تکلیف جائز بات۔ کیا لگتا ہے جو پہلے کی کانگریس تھی، کیا آپ کی کانگریس میں آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ ہاں، مطلب ایک میرے خیال سے یو پی میں ہے، یہ میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نام بھی نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے والد کے ان سے اچھے تعلقات تھے، لیکن یہ کچھ ایک پرٹیکولر لابی ہے جس نے ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں نہیں جائیے یا وہاں نہیں جائیے۔ تو میں ایک بات کہہ دوں، ہو سکتا ہے لوگوں کو بری بھی لگے، کہ بھاجپا کے بہت سے لوگ، بہت سے نیتا آئے، سماجوادی کے بہت سے لوگ، بہت سے نیتا آئے، تو مطلب ہم یا میرے والد کبھی ان کے ووٹر بھی نہیں رہے، لیکن اس پریوار کے تو ہم ووٹر بھی رہے ہیں، 2500 سال، 50 سال ہم ووٹر رہے ہیں۔ ابھی میں نے، مجھے آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس ٹرو اور فالس، مجھے کسی نے بتایا کہ وائناڈ میں کوئی شخص ختم ہو گیا بیچارہ، ہاتھی سے مر گیا، اور وہاں وہ چلے گئے تھے بیچ میں نے سنا ایسا، آئی ڈونٹ نو فیکٹ اباؤٹ اٹ۔ جی بالکل۔ تو لیکن اب آپ سوچئے کہ ایک وہ شخص جو ڈائلسس پہ تھا، بستر پہ تھا، پھر بھی حکومت سے لڑتا رہا، اور یہ حکومت صرف بھاجپا کی نہیں تھی، میں بات بتا دوں جو سو کالڈ جو بھکت ایک کیٹیگری جو آج کل چل رہی ہے، تو میں ان کی جانکاری کے لیے بات بتا دوں کہ 2007 میں جب بہن جی کی سرکار بنی تھی تو میرے والد نسیم الدین کے خلاف تھے، جو اس وقت کے منی مکھیہ منتری تھے یا سیکنڈ چیف منسٹر کہہ سکتے ہیں۔ 2012 میں جب سرکار سماجوادی کی بنی تو میرے والد اعظم خان کے خلاف تھے، وہ بھی سیکنڈ مکھیہ منتری تھے۔ اب 2017 میں جب یوگی جی کی سرکار بنی تو وہ یوگی جی کے خلاف تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کی اس سے بھاجپا کے خلاف رہتے ہیں، زندہ لوگوں کی پہچان ہے کہ حکومت کو ٹوکتے رہیں، ان کی مخالفت کریں جہاں مخالفت کرنا بنتا۔ تو آپ نے اپنے ٹویٹ میں صلاحکار کا ذکر کیا کہ راہل گاندھی کے صلاحکار کو مشورہ دینا چاہیے جو غلط مشورہ ان کو دے رہا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو ہائی جیک کر لیا ہے؟ ہاں، کیونکہ مجھے لگا کہ جیسے لکھنؤ آ رہے ہیں، جیسے رائے بریلی سے ہمارا تعلق ہے، رائے بریلی میں گنی چنی 2 3 ایسی ہستی ہیں جن کا نام اتہاس میں لیا جاتا ہے، جس میں ایک ملک محمد جائسی جنہوں نے پدماوت لکھی، دوسرا اللہ جنت بخشے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ، تیسرے پہ آپ
میرے والد کا نام ڈال سکتے ہیں اس حقیر فقیر شاعر کا، منور رانا صاحب. تو مجھے یہ لگا کہ نہیں یہاں آئیں گے تو ملیں گے، لیکن یہ ذمہ داری یو پی کانگریس کے جو بھی لوگ ہوں یہ ان کی تھی. اسی لیے میں نے ایک طنز کیا، یہ صلاح کار کون ہے جو صلاح خراب دے رہا ہے اور کار اچھی دے رہا ہے. تبریز بھائی، مطلب آپ کو امید تھی کہ راہل جی اگر لکھنؤ آئیں گے تو آپ سے ملنے آئیں گے، مطلب منور رانا صاحب کے پریوار سے، لیکن وہ امیدوں پر مطلب راہل گاندھی کھڑے نہیں اتر پائے. کیا لگتا ہے کیا کارن ہوگا؟ ہاں بالکل، مطلب میرے والد کا اسی پہ شعر بھی ہے، امید بھی کردار پہ پوری نہیں اتری، یہ شب دل بیمار پہ پوری نہیں اتری، کیا خوف کا منظر تھا تیرے شہر میں کل رات، سچائی بھی اخبار پہ پوری نہیں اتری. میں دنیا کے معیار پہ پورا نہیں اترا، دنیا میرے معیار پہ پوری نہیں اتری. تو مجھے یہ تھا کہ آئیں گے، کیونکہ ہم ان کے ووٹر بھی رہے. اور اپارٹ فرام یہ کہ ہم ووٹر تھے یا نہیں تھے، یا ہم بھاجپا کے خلاف ہیں یا ہم کانگریس کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں. سب سے مین بات، میں نے ایک بات بہت پہلے یہ بات کہی بھی تھی کسی چینل پہ، کہ یہ جو لفظ ایک نکلا تھا ایئر اسٹرائک اور یہ اور دنیا بھر کا، میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں 90 میں میرے والد پاکستان گئے تھے جو ہمارا دشمن ملک ہے، اور میرے والد نے وہاں جا کے شعر کہا تھا، آ گئی ہے تو رہے گی نہیں جانے والی، عمر بھر اب یہ سفیدی نہیں جانے والی، میں مروں گا تو وہیں دفن کیا جاؤں گا، میری مٹی بھی کراچی نہیں جانے والی. تو انہوں نے یہ شعر وہاں بولا اور بڑی مخالفت ہوئی، حتیٰ شوٹ آرڈر تک پاس ہو گیا تھا. کیسے وہ جان بچا کے ایئرپورٹ سے پھر واپس بھیجے گئے. تو ایسا شخص جو اپنے دیش کے لیے بنا کسی سیکیورٹی کے ایسے جا کے للکار سکتا ہو، تو کم سے کم یہی سوچ لینا چاہیے کہ وہ دیوانہ جو ختم ہو گیا. آج آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ ان کی لائبریری ہے. اب تو میں نے ادھر اس کو کچھ دنوں میں تھوڑا سا رینوویٹ کرایا ہے، ورنہ یہ سب ایسے ہی اجڑا ہوا پڑا تھا. اچھا، رانا صاحب جو حیات تھے تو وہ اکثر مطلب کانگریس کے سمرتھن میں بیان بازی کرتے تھے، مطلب سمرتھن کرتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو کانگریس کے جو بڑے نیتا ہیں سونیا گاندھی، راہل گاندھی، نہ تو ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ آتا بلکہ پردھان منتری جن کے وہ خلاف تھے وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں. بالکل، پردھان منتری جی سے ان کی ملاقات بھی ہے، 2 بار ملے بھی ہیں. راہل جی سے پاپا کی کبھی ملاقات نہیں تھی. سونیا جی سے ایک بار تھی، میری دادی کے انتقال پہ وہ گھر آئی تھیں. اور ظاہر ہے کہ پردھان منتری جی نے بڑا اچھا، ان کا مطلب بہت اچھا سوبھاؤ بھی تھا پاپا کی طرف، بہت اچھے سے بات بھی کی انہوں نے، 2 بار ملاقات رہی ان کی. تو ہم لوگوں اور یہ نہیں ہے کہ میرے والد کانگریس کا سپورٹ کرتے تھے، نہیں. دیکھیے شاعر جو ہوتا ہے وہ مخالفت کرتا ہے. شاعر کا کام ستہ میں گھس کے ہاں میں ہاں ملانے کا نہیں. میں جیسے ایک بات آپ سے کہہ دوں، ممکن ہے کہ بہت کٹر مسلمانوں کو شاید برا لگ جائے، لیکن میں اس اینگل سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس حوالے سے. میرے والد کی خاصیت یہ تھی کہ وہ مخالفت کرتے تھے. جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ وہ بسپا میں نسیم الدین کے خلاف تھے، سپا میں اعظم خان کے خلاف تھے، یوگی سرکار میں یوگی جی کے خلاف ہو گئے. ان کا مزاج تھا مخالفت کرنا. میں نے ایک جملہ کہا بھی تھا کہ اگر وہ عرب میں ہوتے تو ہو سکتا ہے اسلام کی جو ہے مخالفت کرنے لگ جاتے. آئی ایم سیئنگ دس آن اے لائٹر نوٹ. تو وہ شاعر کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کمیاں نکالتا ہے، خوبیاں نکالنا جو ہے وہ درباری بنا دیتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف پرو کانگریسی تھے. ہمارے یہاں ہمارے والد نے کتنے پردھان منتری کتنے مکھیہ منتری دیکھ ڈالے پورے ہندوستان میں، کبھی الحمدللہ کسی کا کوئی احسان نہیں لیا، الٹا اور گالیاں ملی کہ یہ کانگریسی ہیں یہ کانگریسی ہیں. اچھا، آخری سوال، کانگریس پارٹی کی طرف سے یا پھر سونیا راہل کی طرف سے کوئی شوق سندیش آیا ابھی تک؟ نہیں، راہل جی نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور لیٹر بھی آیا تھا، کھڑگے جی کا لیٹر بھی آیا تھا. ایسا نہیں ہے، آیا. پرینکا جی کا بھی میل آیا تھا، لیکن میری سسٹر نے مجھے بتایا کہ آیا تھا ان کے پاس. میں نے وہ لیٹر نہیں دیکھا، لیکن راہل جی والا ٹویٹ اور یہ سب میں نے دیکھا. لیکن جیسے کہ جب وہ یہاں تک آ رہے تھے، میرے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو ان کو اس زندہ دل، اس بے خوف شاعر کی خوشبو تھوڑی سی تو ان تک پہنچنی چاہیے تھی. دیکھیے پردھان منتری جی بھی آگے یہاں سے گزر گئے تو ہمیں ان سے توقع نہیں کی، کیونکہ بھائی پردھان منتری ہیں، مصروف رہتے ہیں. کل کو اگر راہل گاندھی صاحب پردھان منتری ہوں گے اور آگے چلے جائیں گے تو ہمیں غم نہیں ہوگا، کیوں بھائی پورے دیش کا ان پہ لوڈ ہوگا. تو ابھی وہ لوڈ فی الحال تو نریندر مودی صاحب پہ ہے، تو مجھے ان سے شکایت نہیں ہے.
جو جانے والا تھا وہ چلا گیا. لیکن یہ ہے کہ مودی جی نے پہلے دن ہی انہوں نے ٹویٹ کیا تو. لیکن راہل صاحب ابھی فی الحال ایک ایم پی ہیں, ان کی مصروفیت اتنی نہیں ہے جتنی مودی صاحب کی ہے, تو اس حوالے سے مجھے ایکسپیکٹیشن تھی ان سے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ٹویٹ میں پی ایم مودی کا بھی شکریہ ادا کیا, تو کہیں ایسا نہیں ای ڈی اور سی بی آئی کی کارروائی کا ڈر ہوگا آپ کو؟ نہیں نہیں, اگر دعا کریے کہ انشاءاللہ مجھے کچھ اتنا بلیک منی مل جائے تب تو ہے. ابھی تو ظاہر ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ابھی تو مجھے یہ ای ڈی کا خطرہ تو نہیں ہے, لیکن ہاں مانگنے والوں کا خطرہ ہے, پہلے انہیں کا سب پورا ہو جائے. تو یہ خطرہ الحمدللہ ابھی تک تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو.